فائزہ بڑا مزے کا سوال ہے کہ عید کے دن کی کیا مصروفیت ہوتی ہے. خواتین کی جو مصروفیت ہے وہ تو ہر جگہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے. الحمدللہ یعنی چونکہ عید قرباں پہ، عید الاضحیٰ پہ آپ نے اپنی قربانی کے گوشت سے ہی آپ اس دن کا آغاز کرتے ہیں. یعنی یوں تو پہلے غسل بھی کرنا ہے، عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے، خطبہ عید سننا ہے، وہ ساری ایکٹیویٹی کے بعد جب جانور قربان ہوتا ہے اس کے بعد گھر میں تو ایک ریل پل شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ دو ایکٹیویٹیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. ایک تو گوشت بانٹنے کی بھی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یعنی فوری طور پر کھانا کچھ نہ کچھ ایسا بن جائے جس کی وجہ سے سب لوگ ایک پہلی دفعہ یعنی گوشت چکھ لیں یا گوشت جو ہے وہ کھانا شروع کر لیں. تو سب کو بہت زیادہ پسند ہے، جیسے دم پخت بہت اچھا لگتا ہے، یا اسی طرح سے نمکین گوشت بہت اچھا لگتا ہے. آپ کی کلیجی کی ریسیپی بھی بہت اچھی ہے. ہاں، کلیجی کی ریسیپی اچھی ہے الحمدللہ. میرے بھائی نے سکھائی تھی. اچھا صحیح. مجھے آپ نے سکھائی تھی، میں آپ کی ریسیپی پہ بناتی ہوں ابھی. وہ میرے بھائی جو اس وقت چائنا میں ہیں، وہ جو ہیں یعنی جب ہاسٹل میں ہوتے تھے تو وہ بناتے تھے تو کہتے تھے کہ اس طرح سے بنائے زیادہ اچھا لگے گا. تو اس میں یہ کہ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا تھا جب ہم چھوٹے تھے کہ یعنی کلیجی کو اس کی اوریجنل فارم میں کھائیں. تو اس کو بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے اس کے ساتھ اتنا ہی گرین انینز ہوں تب بھی اور ویسے بھی، تو اس کو چھوٹی کٹنگز میں کر کے جب اسے بناتے ہیں تو یعنی کافی اچھی بن جاتی ہے. الحمدللہ. تو یہ ہے کہ ویسے ہم پوری ریسیپی بھی پوسٹ کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد یہ سوال آئے گا کہ آپ کی کلیجی کی ریسیپی کیا ہے. صحیح. تو جی انشاءاللہ برکت بھی ہوگی. تو یہ ہے کہ وہ اتنی ہیوی بھی نہیں رہتی نا. جب اسی طرح سے یہ ہے کہ نمکین گوشت بچوں کو اچھا لگتا ہے. پھر اسی طرح سے رائس تو آپ کو پتہ ہی ہے، سارے لوگ پلاؤ ضرور کھانا چاہتے ہیں یا بریانی کھانا چاہتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کو جتنا زیادہ آپ ہیوی کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس کو لینا زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو سارے لوگ جو ہیں وہ بہت شوق کے ساتھ ہی لیتے ہیں. لیکن میری اس دوران یہ ضرور کوشش ہوتی ہے کہ اگر یعنی کچن میں کھانا بن رہا ہے نا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ گوشت بٹنے کے لیے اور اس کو پیک ہو کے جانے کے لیے ضرور تیار ہو جائے. صحیح. وہ ایکٹیویٹی بھی آپ اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں؟ یہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں سب کو شامل بھی کروں اور ویسے بھی. اور مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ لگتا ہے کہ ان علاقوں میں جا کے خود لوگوں سے، ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر کے جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کا حصہ ہمارے مال میں رکھ دیا، تو ان کے پاس جا کے جس وقت ہم ان کو امپاور کرتے ہیں نا، وہ لوگ خود ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کو ہم ایمبیسڈر بناتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ جب شریک ہو کے بانٹتے ہیں تو وہ لوگ بھی بہت اچھا فیل کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھا بھی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو وہ بنا رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ کھا بھی لیں. ایک ہو کے کام کرنے میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جب ہم الحمدللہ النور کے تحت جس طرح سے قربانیاں ہوتی ہیں یہاں پہ بھی مختلف دور دراز کے علاقوں میں بھی بھجواتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. ہمارے ہر النور میں الحمدللہ بڑی رونق لگتی ہے اور بڑے پیمانے پہ گوشت بنتا بھی ہے، کٹتا بھی ہے، مختلف لوگوں کو جاتا بھی ہے، کھانے بھی بنتے ہیں. اچھی ہے. مطلب پچھلے کئی سالوں سے جب یہ پریکٹس ہے کہ صرف کچھ مخصوص علاقوں میں نہیں، کیونکہ النور بہت وائڈ اسپریڈ ادارہ ہے الحمدللہ، تو بہت دور دراز کے علاقوں تک جب جانور پہنچتے ہیں یا وہاں کے علاقے کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. بہرحال اتنا خوبصورت تہوار ہے، لوگوں کا دین کے لیے دل بھی بہت زیادہ کھلتا ہے. اور فائزہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ وہاں کے لوکل لوگوں کو، آپ اوپر چلے جاؤ اسکردو تک میں، باقی علاقوں میں، یا بلوچستان کی طرف چلے جاؤ، تھر کی طرف چلے جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ لوکل لوگ جب امپاورڈ ہوتے ہیں نا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے مل کے یہ کام کرنا. ٹھیک ہے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے نا، تو آپ انہیں سرمایہ جانور دے دیتے ہو، خود ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب وہ ہمارے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کر رہے ہوتے ہیں.